تشریف رکھیں. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. چونکہ وقت مختصر ہے تو چند باتیں پیش خدمت ہیں. ابھی یہ بات ہوئی تھی کل جس کا ذکر نوجوان نے اپنے گفتگو میں کیا کہ ہم سب علم حاصل کریں. تو اس حوالے سے آپ سب کو یہ تاکیدی گزارش ہے کہ چونکہ ماہ سیام ہے تو ہم کوشش کریں کہ بنیادی ضروری دینی تعلیم کو ہر فقیر ہر دوست حاصل کرے، اور یہ بہت اہم اور ضروری کام ہے. اس سے کوئی بھی غفلت کا مظاہرہ نہ کرے، اور اتنے بھی ہم جاہل اور لا علم نہ رہ جائیں کہ کوئی بھی بے وقوف اور نادان شخص اور جاہل خود ہو وہ ڈنڈا لے کر ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں بڑا عالم ہوں. ہم کہیں ہاں تم بڑے عالم ہو. وہ کہتے ہیں ایک چوہے اور اونٹ کا ذکر رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ اونٹ کو کوئی اونٹ باندھ چھوڑ کر چلا گیا تھا، تو اس کی نکیل نیچے زمین پر پڑی ہوئی تھی. تو چوہا وہاں سے گزرا تو چوہے نے دیکھا اتنا بڑا جانور اس کو ابھی ایک شخص کھینچ کر لے جا رہا تھا، تو اتنا دیو ہیکل جانور اس چھوٹے شخص کے پیچھے بلا چونچرا چلتا جا رہا تھا. حالانکہ اگر یہ اونٹ اس کو ذرا سی بھی لات لگائے تو اس انسان کا حشر کیا ہوگا. تو چوہے نے سوچا کہ ہو نہ ہو اس کی نکیل میں کوئی جادو ہے. تو چوہے نے بھی اس کی نکیل پکڑ لی. اونٹ عادی تھا جو بھی نکیل پکڑے اس کے پیچھے چلنے کا. یہ بات سوچئے گا ضرور، یہ بات ضرور سوچئے گا، آپ اس پر ضرور غور کیجئے گا. تو اونٹ عادی تھا جو بھی اس کی نکیل پکڑے تو وہ آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا تھا. تو اونٹ اس کے پیچھے ہی چل پڑا. تو چوہا بڑا خوش ہوا، بھئی آج میں اتنا بڑا طاقتور جانور بن گیا ہوں کہ اتنے دیو ہیکل جانور کو جس سے ہر کوئی ڈرتا ہے اس کو کھینچے جا رہا ہوں. میں دائیں مڑتا ہوں وہ میرے پیچھے دائیں ہو جاتا، میں بائیں مڑتا ہوں وہ میرے پیچھے بائیں ہو جاتا. تو چوہا اپنی حقیقت بھول گیا. تو چلتے چلتے وہ دریا کے کنارے پہنچ گئے. جب دریا کے کنارے پہنچے تو وہ چوہا بڑا سٹ پٹایا، رک گیا اور دیکھنے لگا کہ بڑا اونا اور گہرا پانی ہے، اب کیا کروں. تو پیچھے سے اونٹ کو بھی شرارت سوجی اور اس کو کہنے لگا کہ اے میرے رہبر، اے میرے رہنما، کیا ہوا؟ آپ کھڑے ہو گئے، آگے بڑھیں. تو چوہے سے کچھ بات بن نہ پڑے. تو رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اونٹ پانی میں اندر گیا اور اپنا پاؤں پانی میں رکھا اور اس نے کہا دیکھو یہ تو بہت ہی کم پانی ہے، میرے ٹخنوں تک بھی نہیں آ رہا ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ بسم اللہ کریں، آگے چلیں، میں آپ کے پیچھے چل رہا ہوں، آپ کا مقتدی ہوں، آپ کا فرمان بردار ہوں، آپ کے حکم کا تابع ہوں، چلیں آپ. تب جب چوہے نے یہ بات سنی تو اس کے اندر بھی وہ جوش پیدا ہوا. خود پسندی کس میں نہیں ہوتی؟ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا یہ عادت کس میں نہیں ہوتی؟ جو ہم جیسے اپنے آپ کو ولی سمجھتے ہیں، ولایت تو بڑی بات ہے، وہ بھی اس چیز سے خالی نہیں ہے. کاملین کی میں بات نہیں کر رہا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ کمال عطا کر دے. تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی تو بھی تو ہے لیکن میں بھی کم نہیں ہوں. یہ نفس انسانی کی خاصیت ہے، اس میں یہ مزاج پائی جاتی ہے. تو جب چوہا اندر داخل ہوا تو پانی جو اس کے ٹخنوں تک آ رہا تھا اونٹ کے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پانی چوہے کے پورے جسم کے اوپر کتنے اونچائی پر ہوگا. تو وہ ڈوبنے لگا. تو وہ ڈوبنے کے ڈر سے باہر نکلا. اب اونٹ پانی میں گھسا. اس نے کہا آ جاؤ میرے پیٹھ پر. وہ چوہے نے چھلانگ ماری، اونٹ کے پشت پر بیٹھا، اونٹ آگے چلنے لگا. جب پانی اندر آیا تو اس چوہے کو بولنے لگا اے بے وقوف، مجھے آج پتا چلا کہ تو اتنا بیکار ہے، ذرا سا پانی آیا تو تو ڈوبنے لگا. اب میں اندر داخل ہوا ہوں، تو ایک چوہا کیا 100 چوہے میرے پیٹھ پر بیٹھ جائیں، میں دریا کے اس پار ان کو پہنچا سکتا ہوں. تو بات یہ ہے
کہ جس طرح اونٹ کی نکیل چوہے نے پکڑی تھی کہ وہ اونٹ اس کے پیچھے چل پڑا تھا اور اس کو اپنا رہنما مان لیا تھا، تو اتنے بھی ہم جاہل نہ ہوں اونٹ کی طرح کہ جو کوئی بھی ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے ہم کہیں ہاں بھائی تو بڑا عالم ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ بنیادی ضروری تعلیم دین کی حاصل کریں۔ ابھی علماء حضرات اپنی رپورٹ بیان کر رہے تھے، تو جب دوست تیار ہیں، جو اب روحانی طلبہ جماعت کے شکیل صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم سیکھنے کے لیے تیار ہیں، تو علماء بھی اپنا پروگرام ترتیب دیں۔ مولانا رفیق صاحب اور ان کے دوست پارسا صاحب جو بھی اپنی رپورٹ بیان کر رہے تھے، وہ بھی اپنا پروگرام ترتیب دیں کہ وہ کس طرح ایسے برانچز میں جائیں گے، اور جہاں دوست دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کی آیات احادیث یاد کرنا چاہتے ہیں، فقہی مسائل سیکھنا چاہتے ہیں، ان کو کس طرح فائدہ پہنچا سکے، تو آپس میں رابطہ کریں اور یہ سلسلہ ضرور شروع کریں۔ تو کل یہ عاجز یہ بھی عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر بھی مدرسہ ہے، تو جو ہمارے احباب تشریف لاتے ہیں تو اساتذہ سے رابطہ کریں، ان سے ٹائم لیں، تو کچھ ٹائم دن میں سے کچھ ٹائم ایسا نکال کر یہاں آئیں، اساتذہ کے ساتھ بیٹھیں، بھلے آدھا گھنٹہ ہو پونا گھنٹہ ہو، لیکن اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بیٹھ گیا استاد کے سامنے اور بات شروع ہو گئی، ہاں سے کیا حال ہے؟ استاد صاحب نے کہا سے سب ٹھیک ٹھاک ہے، موسم بڑا اچھا ہے۔ اس طرح اپنا وقت ضائع نہ کریں، بیٹھیں، فوراً کام شروع ہو جائے، تعلیم مکمل ہو گئی، اب جو آیا ہے آدھا گھنٹہ نکال کے، اب وہ کہیں بیٹھ کر کسی سے بات کرنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن پہلا کام یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بات آپ کو تاکیداً عرض کی جاتی ہے، اور معتکفین جہاں بھی اعتکاف کے لیے بیٹھیں تو اس چیز کو ضرور مد نظر رکھیں۔ اگر جمعیت علماء ایسا اہتمام کرتی ہے مختلف مساجد میں کہ معتکفین کو وہ درس قرآن، درس حدیث، درس مسائل دے رہے ہیں، تو ایسی مساجد میں آپ تشریف رکھیں تاکہ ان علماء سے استفادہ کر سکیں۔ ایک اور بات بھی ہمارے دوستوں سے جب پنجاب ہم گئے تھے گزشتہ دنوں، تو ان دوستوں سے اس کا ذکر ہوا تھا، اس پر غور و فکر بھی ہوا تھا۔ مجھے علم نہیں ہے کہ کتنے ہمارے جو متعلقین دوست ہیں ان کے کتنی تعداد میں بچے کراچی کے مختلف تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ کوئی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہوں گے، پرائیویٹ کالج ہیں، پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، سرکاری ہیں، ان میں کتنے کراچی میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ان کو ہاسٹل کی ضرورت ہوگی، وہاں ہاسٹل میں رہتے ہوں گے۔ تو یہ ایک رائے ہے، دوستوں کو اس پر تجویز اور اس پر غور کرنے کی دعوت ہے کہ کوئی ایک چھوٹا سا بلاک ہم یہاں بنا لیں، جو ہمارے جماعت کے دوستوں کے بچے شہر میں یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں ہاسٹل میں رہتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ اس مرکز پر ان کے لیے کوئی ایک بلاک بنایا جائے اور وہ رات کو یہاں آ کر قیام کریں، اور اس قیام کے دوران اساتذہ جو یہاں پڑھاتے ہیں مدرسے میں، ان کو گزارش کی جائے گی کہ ان نوجوانوں کو خاص طور پر ٹائم دیں، ان کو دین کی بنیادی تعلیم دیں اور وہ یہ حاصل کر سکیں، اور ساتھ میں طریقہ عالیہ تصوف کی تعلیمات سے واقف ہو سکیں۔ 3 سال 4 سال وہاں ان کی یونیورسٹی ہے، وہ بھی مکمل ہو جائے گی، اور الحمدللہ یہاں بنیادی ضروری تعلیم بھی وہ حاصل کر لیں گے۔ الحمدللہ آپ کو کوئی مناظرے تو کرنے نہیں ہیں، آپ نے تو محبت کا پیغام دینا ہے، آپ نے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا پیغام دینا ہے، اور سب خدا کی مخلوق سے محبت کرنی ہے، اور اگر برا سمجھنا ہے تو اپنے آپ کو برا سمجھنا ہے، اپنے نفس کو برا سمجھنا ہے۔ جو عقل مند ہوتا ہے وہ دشمن مخالف کی خوبیوں کو دیکھتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے وہ مخالف کی خوبیوں کو دیکھتا ہے اور اپنی خامیوں اور کمزوریوں پر نظر رکھتا ہے۔ جو بے وقوف ہوتا ہے وہ اپنے مخالف کی کمزوریوں کا مذاق اڑاتا ہے اور اپنی کمزوریوں کو بھول جاتا ہے، اور اپنی چھوٹی موٹی خوبی کو بہت بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ میں تو بڑا ہوں۔ تو اس لیے آپ نے ہمیشہ اپنی خامیوں پر نظر رکھنی ہے۔ سب سے بڑا ہمارا جو مخالف ہے وہ ہمارا نفس ہے، اس کو درست کرنا ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے۔ تو یہ تجویز آپ کو پیش رکھی گئی ہے، اس پر جو بھی ہمارے صاحب رائے دوست ہیں اس پر غور کریں، اگر یہ قابل عمل ہے تو اس کے بارے میں ہمیں اپنی تجاویز دیں کہ جو ہمارے نوجوان شہر کے یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، وہاں ہاسٹل میں رہتے ہیں، ان کے لیے یہاں ایک چھوٹا سا بلاک بنایا جائے، اور ان کے آمد و رفت کے لیے
کوئی ایک گاڑی رکھی جائے اور وہ باقاعدہ ایک مستحکم اور ذمہ دار سسٹم ہو کہ ان کو ٹائم پر وہاں کالج یونیورسٹی گاڑی پہنچائے اور پھر شام کو ان کو واپس بھی لے آئے اور یہاں پر رہیں. اپنے کھانے پینے کا بندوبست وہ خود کر سکتے ہیں. تو اس پر غور کیا جائے گا. یہ آج بھی سوچے گا, آپ بھی سوچیں. بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو ایسا ماحول ملے کہ آپ طرح طرح کی باتیں سنتے ہیں, طرح طرح کی چیزیں سامنے آتے ہیں اور ہم لوگ ہر چیز کے پیچھے, ہر شخص کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے. آج ہماری جو قوم ہے اس کا حشر یہ ہو چکا ہے کہ ہم ہر شخص اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا لیڈر ہوں, میں بڑا عالم ہوں, میں بڑا فاضل ہوں, اور وہ چاہتا ہے کہ میں ہی لیڈر ہوں, سب میرے پیچھے چل پڑے. بھائی سب اگر لیڈر بن گئے تو پھر رہنمائی کس کی ہوگی؟ ہر شخص اپنے آپ کو آج کل مجھ جیسا بھی اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے کہ بھائی میں رہنمائی کروں گا. بھائی پہلے علم تو حاصل کرو, پہلے فہم, پہلے قوت فیصلہ, غور و فکر. پہلے وہ بات جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں مجھے اس پر خود سوچنا چاہیے کہ وہ مجھے سمجھ میں آ رہی ہے. جو بات میں آپ کے سامنے ابھی عرض کر رہا تھا اس پر مجھے بھی سوچنا ہے. جو میں نے سوچا تھا اس بات پر کافی مہینوں سوچا تھا, جو بھی بات میں آپ دوستوں کے سامنے رکھوں ایسی ہوائی بات نہیں ہونی چاہیے. اس پر مجھے سوچنا چاہیے کہ مجھے بھی وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے, پھر میں دوستوں کے سامنے بات بیان کرنا شروع کروں. ایسی بات مجھے نہیں کرنی چاہیے جو میں نے خود جس پر سوچا نہیں, جس پر غور کیا نہیں, جو مجھے خود سمجھ میں آتی نہیں, اور بڑے ترلے سے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں اور آپ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 کیا بات کر دی. آج ہمارے قوم کا یہ حال ہے. بیان کرنے والوں کو بات خود سمجھ میں نہیں آتی, اس پر خود غور و فکر کرتے نہیں, خود اس پر سوچتے نہیں, اور لوگ سننے والے سر دھنتے ہیں واہ 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 کیا بات کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار غور و فکر کی دعوت دی ہے, اور جو مثال میں نے رومی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کے سامنے رکھی اس پر غور کیجئے گا. اے بسا ابلیس آدم روئے ہست, پس بہر دستے نہ باید داد دست. رومی فرماتا ہے کہ بے شمار انسانی شکل میں شیطان پھرتے ہیں, ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے. ذکر کی دعوت یہاں دل ہے, اس دل میں ذکر اسم ذات کا خیال رکھیں. یہ قلبی ذکر ہے, کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت کہ یہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ. یہ اپنے دل کو جگائیں. یہ بنیادی چیز ہے, بنیادی اہمیت کی حامل چیز ہے. اس سے آپ کی زندگی بدل جائے گی, آپ کی سوچ بدل جائے گی, آپ کے اندر انکساری اور تواضع پیدا ہوگا, آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی. چند سال پیشتر یہ آج عمرے پر گیا تھا, ایک شخص وہاں ملا تو وہ کچھ پختہ خیال کا دوست تھا, جو سفر میں ساتھ رہا, اس کو ذکر دے دیا گیا. تو وہ کبھی کبھار مجھے فون کرتا ہے, وہ بولتا ہے کہ یہ ذکر میں نے کیا لیا, میری سوچ ہی تبدیل ہو گئی. حالانکہ اس نے صحبت بھی نہیں کی, کوئی ٹائم بھی نہیں گزارا, ایک سفر میں ساتھ رہا تھا کچھ لمحات کے لیے. تو میری زندگی بدل گئی ہے. میں پہلے بھی حرم کعبہ میں جاتا تھا, لیکن جب میں اب جاتا ہوں وہ میرا جانا کچھ اور ہوتا ہے. اب مجھے صحیح سمجھ آتا ہے کہ حرم کعبہ کی حقیقت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے, اس کے فوائد کیا ہیں, اس کی برکتیں کیا ہیں. تو اس لیے آپ کو تاکید کی جاتی ہے کہ ذکر کرو ذکر کرو ذکر کرو, کثرت سے ذکر کرو. جو نئے لوگ آئے ان سب کو ذکر کی دعوت عرض ہے. اگر آپ نے پہلے طریقے ذکر نہیں سنا ہوا تو یہاں احباب موجود ہوں گے, ان سے پوچھ لیجئے گا. وقت قلیل ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہم طہر قلوبنا من غیرک و نور قلوبنا بنور معرفت. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ.